الله وبركاته نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عزت مآب صدر انجمن، ڈسپیکٹڈ پرنسپل، معزز و مکرم حکم صاحبان، مشفق و مربی، اساتذہ کرام اور جوکا و اطراف جوکا سے آئے ہوئے مہمانان اعظام اور میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، آج کے اس سالانہ انجمن میں میرا موضوع خطابت ہے شادی بیاہ کی غلط رسمیں. پیاری بہنوں، ہم سب مسلمان ہیں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی شکل میں ایک مکمل دین عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یعنی آج میں نے تمہارا دین تمہارے لیے مکمل کر دیا، اپنی نعمتیں تم پر تمام کر دیے اور اسلام کو تمہارے لیے ایک دین کی حیثیت سے پسند کر لیا. پیاری بہنوں، دین اسلام صرف عبادات، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے اعتبار سے مکمل نہیں ہے، بلکہ زندگی کا کوئی ایسا گوشہ نہیں ہے جس کے متعلق اسلام کی روشن تعلیمات موجود نہ ہو. یہ معاملات میں سے شادی بیاہ کا معاملہ بھی ہے، جس اسلام نے نکاح جیسا مقدس نام دیا اور اس نکاح کو اس قدر آسان اور سادہ بنا دیا کہ سماج اور معاشرے میں بدکاری کے لیے کوئی گنجائش ہی باقی نہ رہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دور میں نکاح کتنی سادگی سے ہوتے تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ بخاری شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کے کپڑوں پر زردی لگی ہوئی دیکھی تو پوچھا کیا بات ہے. انہوں نے عرض کیا کہ میں نے نکاح کر لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں برکت کی دعا دی اور علما کرنے کا حکم دیا. غور کیجئے، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کس پائے کے صحابی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے یہ عاشرائے مبشرہ میں سے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے دار بھی لگتے ہیں. یہ شادی کر لیتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں ہوتی. یہ حال تھا اس دور میں نکاح کی سادگی کا. مگر بڑے افسوس کی بات ہے آج نکاح کو الٹے سیدھے رسم و رواج کی جنجیروں سے ایسا جکڑ دیا گیا ہے کہ بدکاری اور حرام کاری ان کی نسبت آسان ہو گئی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا تھا کہ نکاح کو اس قدر آسان بنا دو کہ بدکاری مشکل ہو جائے. مگر افسوس، صد افسوس، آج نکاح کو اس قدر مشکل بنا دیا گیا ہے کہ زناکاری آسان ہو گئی. آج نہ جانے کتنے غریب گھروں کی لڑکیاں صرف اس لیے کنواری بیٹھی ہے کہ ان کے والدین ان کے شادی کے لیے لمبے چوڑے جہیز کا انتظام نہیں کر پا رہے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ آخر جہیز نہ کیا بلا آئی کہاں سے؟ مال و دولت کے پجاری اپنے اس کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جہیز دیا تھا. مگر شاید ان بے شرم لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹی تھی. اگر جہیز سنت ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی باقی 3 بیٹیوں کو اس سے محروم کیوں رکھا؟ میری پیاری بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ بھی دیا تھا وہ در حقیقت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہی مان سے آئے تھے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کیا تھا؟ تکیا، بستر، مشکیزہ، چکی اور چند برتنیں. کہ یہ ضرورت کے چند سامان جہیز کے لائیں گے؟ اور آپ نے اس وجہ سے دیا تھا کہ آپ کے داماد حضرت علی رضی اللہ عنہ انتہائی غریب اور مفلوق الحال تھے. یا تو یہ حال ہے کہ مال و دولت کے بہتات کے باوجود بیوی کے مائی سے ملنے والے جہیز پر نظر گرائی جاتی ہے. آج یہ کہاں کی سنت ہے؟ میری پیاری بہنوں، جب تک مسلم معاشرے سے جہیز جیسی لعنات کا خاتمہ نہیں ہو جاتا ہماری مشکلات اور پریشانیاں ختم نہیں ہوگی. آج ان مظلوم بے کس بہنوں کی آہیں مسلمانوں پر عذاب بڑھ کر ٹوٹ رہی ہے جو جہیز کی نظر چڑھ چکی ہے. آئے دن اخبارات میں یہ خبریں آتی رہتی ہے کہ جہیز کے مطالبات سے تنگ آ کر
حاملہ خاتون نے خودکشی کی. آج مسلم معاشرے میں زبردست اصلاح کی ضرورت ہے اور اس کام کی شروعات ہمیں کرنی ہے میری بہنوں. اللہ ہم سب کو توفیق دے آمین. وما علینا الا البلاغ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.